الله الرحمن الرحيم الحمد لله كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مشاہدین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ روزہ انسان کی تربیت اور اس کی نشو و نما کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے جو بھی عبادات متعین فرمائی ہیں، ان عبادات کے جہاں بہت سے مقاصد ہیں، ایک اہم ترین مقصد انسان کے اندر عبدیت کی روح پیدا کرنا ہے، عبدیت کے اعلی مقام پر اس کو فائز کرنا ہے۔ جب تک انسان کے اندر عبدیت ہے تب تک وہ حقیقی انسان ہے، لیکن اگر عبدیت کی روح ختم ہو گئی، بندگی کی روح ختم ہو گئی، تو اس کے بعد انسان نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ اسفل السافلین تک پہنچ جاتا ہے۔ جتنی بھی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرمائی ہیں، ان کے اندر جہاں بہت سے مقاصد ہیں، بہت سی حکمتیں ہیں، اور اس کے اندر کچھ ظاہری شکلیں ہیں، ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے کہ آپ نماز پڑھو تو اس کا ایک متعین طریقہ ہے، روزہ رکھو تو ایک متعین طریقہ ہے، اور حج ادا کرنا ہے تو اس کا ایک متعین طریقہ ہے۔ عبادات کی ایک ظاہری شکل بھی ہے، لیکن صرف ظاہری شکل ہی اصل مقصود اور مطلوب نہیں، بلکہ ظاہری شکل کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقی روح وہ بھی ہونی چاہیے، اس کا ایک اندرونی پہلو بھی ہے، اس کا ایک باطنی پہلو بھی ہے۔ اگر وہ روحانی اور باطنی کیفیات موجود ہیں تو یہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول بھی ہوتی ہیں، اور پھر ان عبادات کے وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو اصل اس کے ذریعے مقصود اور مطلوب ہیں۔ جتنے بھی فوائد اور مصالح اور حکمتیں ان عبادات کے ذریعے حاصل کرنا مقصود ہیں، ان سب کا احاطہ انسان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کی عقل بہت محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور انسان کو یہ صلاحیت دی ہی نہیں گئی ہے کہ وہ ہر چیز کا احاطہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو انسان کے لیے خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رب بھی ہے، اس کو خوب پتا ہے کہ انسان کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اس کے لیے کون سا طریقہ زندگی متعین کیا جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ کیا اسی ذات کو خبر نہیں ہوگی، اسی ذات کو علم نہیں ہوگا جس نے پیدا کیا ہے؟ وہ تو نہایت لطیف ہے، باریک بین ہے، خبیر اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ لہذا عبدیت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان رب کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے، وہ جھک جائے، اس کے اندر ماننے کا جذبہ ہو، وہ عبدیت کا پہلو اپنے اندر لیے ہوئے ہو۔ اگر یہ چیز ہے کہ انسان رب کے سامنے سر تسلیم خم کر رہا ہے، یہی عبدیت کی اصل پہچان اور انسان کے لیے عزت و شرف کا اصل مقام ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو انسان بلندیوں کی طرف جا رہا ہوگا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہی چیز انسان کے اندر پیدا نہ ہو پائی، وہ عبدیت کے بجائے اس کے اندر تکبر ہو، غرور ہو، انانیت ہو، نہ ماننے کا جذبہ ہو، پھر انسان کہلانے کا مستحق نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپائے ہیں، یہ جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق قرآن پاک کہتا ہے کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو نیچو نیچ پہنچا دیا، اس کو گرا دیا۔ روزہ یہ بھی عبادات کی ایک اہم ترین اس کا حصہ ہے، اس کا اہم ترین جز ہے، بلکہ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکن ہے۔ کیا روزے کے ذریعے انسان کو صرف بھوکا اور پیاسا رکھنا مقصد ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک نے تو صرف ایک لفظ کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل مطلوب ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے
اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہ انسان کی خصوصیت کیا ہے، اس کی جبلت کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کن اجزاء سے مل کر بنا ہے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اصلاً 2 قسم کی صفات سے مل کر بنا ہے. اس کے اندر حیوانی صفات بھی ہیں، اس کے اندر بہیمیت والی صفات بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اندر ملکوتیت کا پہلو بھی ہے. وہ ملکوتیت اور روحانی پہلو بھی رکھتا ہے. اگر انسان صرف بہیمیت کے پہلو پر توجہ دیتا ہے، حیوانیت کے پہلو پر توجہ دیتا ہے، اس صورت میں انسان نہیں بلکہ اور کچھ بن جاتا ہے. انسان کے جسم کے جو تقاضے ہیں وہ حیوانی تقاضے ہیں، وہ حیوانوں کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. حیوانوں کے لیے غذا ہے، انسانوں کے لیے بھی غذا ہے، کھانا پینا، سونا، جاگنا اور مختلف ضروریات زندگی جن کا تعلق جسم سے ہے، وہ سب حیوانی تقاضے ہیں، وہ انسان کے بہیمی تقاضے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے غذا نازل کی ہے، غذا متعین فرمائی ہے، اور اس غذا کو پیدا کرنے والا یہ رب ہی ہے، ہمارا خالق ہی ہے، ہمارا مالک ہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان صرف جسم پر توجہ دے، انسان کی تمام توجہات کا مرکز اس کا جسم ہی بن جائے. اس صورت میں انسان نہیں بلکہ حیوان کہلانے کا زیادہ مستحق ہے. پھر اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ حیوان بھی کھاتا ہے، حیوان بھی پیتا ہے، اور انسان بھی اگر اس کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے تو پھر اس میں اور انسان میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے. انسان کا جو دوسرا پہلو ہے، جو اصل اس کی روح ہے، اصل حقیقت ہے، کہ انسان کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ملکوتی صفات بھی ہیں، روحانیت کا پہلو بھی ہے. یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ انسان جسم اور روح سے مل کر بنا ہے. روح کے تقاضے ہیں، اس کی بھی غذا ہے، اور وہ غذا رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے، وہ غذا رب کی طرف سے عطا کی گئی ہے. اور آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ سب انسان کے لیے اسی غذا کو لے کر آئے، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں، جس کو ہم نظام زندگی کہتے ہیں، جس کو ہم عبادات کہتے ہیں. ان تمام چیزوں پر عمل کرنا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. جیسے غذا میں کمی زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے، غذا کو انسان ترک نہیں کر سکتا ہے، ایسے ہی شریعت میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے. شریعت کو انسان نظر انداز نہیں کر سکتا ہے. اگر انسان شریعت کو نظر انداز کر رہا ہے، عبادات کے پہلو کو نظر انداز کر رہا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان پھر حیوانیت کی طرف مائل ہوگا، انسان کے اندر حیوانیت کا مادہ پیدا ہو جائے گا. بہرحال روح، اس کو پروان چڑھانا، اس کو بلندی کی طرف لے جانا، یہ انسان کی بنیادی ذمہ داری ہے. روزہ یہ بھی بہیمیت اور حیوانیت کے تقاضوں کو کم کر کے انسان کے اندر ملکوتیت کو پروان چڑھانے کا اہم ترین ذریعہ ہے. ہم دیکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں کہ روزے میں انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، جسم کے تقاضوں کو ترک کر دیتا ہے. مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کو روحانی ماحول فراہم کیا جائے، انسان کے اندر ملکوتی صفات پیدا کی جائیں. ملکوتی صفات کا مطلب ہے فرشتوں والی صفات. فرشتے کھاتے نہیں، فرشتے پیتے نہیں، فرشتے سوتے نہیں، وہ ہر قسم کی ظاہری غذا سے مبرہ ہیں، وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں. لہذا روزے کی حالت میں انسان کو کچھ دیر کے لیے ایک روحانی ماحول مہیا کیا جاتا ہے. روزہ انسان کے لیے کچھ اوقات میں جائز چیزوں کو بھی حرام کر دیتا ہے. جو چیزیں عام حالات میں ہمارے لیے جائز تھیں، درست تھیں، لیکن روزے کی حالت میں ان کو کھانا اب انسان کے لیے درست نہیں، بلکہ وہ چیزیں انسان کے لیے حرام قرار پاتی ہیں. اصل مقصد ہے کہ انسان کو جو اس کے لیے ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے کچھ چیزیں حرام ہیں، ان سے بچنے کی تربیت دی جائے، اس کو ٹریننگ دی جائے، اور انسان کو اس کی پابندی کرنے کا عادی بنایا جائے. جہاں حرام سے بچنا ضروری ہے، وہاں عام حالات میں ہر
طرح کی بری چیز سے، ہر طرح کے گناہ سے بچنا، یہ گویا کہ انسان کی زندگی کا دائمی روزہ ہے۔ اسی لیے روزے کے متعلق جو ہمیں ارشادات ملتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جس نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا ترک نہیں کیا، جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كان يوم صوم احدكم، جب تم میں سے کسی شخص کا روزہ ہو، فلا يرفث يومئذ، اس دن وہ بےہودگی کا کوئی عمل، بےہودگی کی کوئی بات نہ کرے، ولا يصخب، اور نہ ہی شور کرے، ہنگامہ کرے، لڑائی اور جھگڑا نہ کرے، فإن شاتمه او قاتله احد، اگر اس سے کوئی گالم گلوچ کرے، اس کو کوئی برا بھلا کہے، روزے دار کو کیا کہنا چاہیے؟ فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں گالی گلوچ نہیں کر سکتا ہوں۔ اس حدیث کے ذریعے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ صرف کھانے اور پینے کو ترک کرنے کا نام روزہ نہیں، بلکہ انسان ہر برائی سے اجتناب کرتا رہے، تبھی اس کا روزہ مفید بن سکتا ہے، تبھی روزے کا خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں جھوٹ سے، غیبت سے، چگلی سے، حسد سے، بدگمانی سے، بیہودہ گوئی سے، گالی گلوچ سے اور لڑائی جھگڑے سے، ہر طرح کی برائی سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ جو برے اعمال ہیں، جو گناہوں والے کام ہیں، چاہے وہ رشوت ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے دوسروں پر ظلم ہو، زیادتی ہو، اس طرح کی تمام چیزوں سے اجتناب روزے کی حالت میں انتہائی ضروری ہے، تاکہ انسان حرام چیزوں سے بچنے کا پابند بن جائے، اس کے اندر روحانیت اس قدر بلند ہو جائے کہ وہ عام حالات میں بھی ان گناہوں سے بچنے کا عادی بن جائے۔ وقتی روزے کے ذریعے گویا کہ ایک دائمی روزے کی تربیت مقصود ہوا کرتی ہے، اور ماہ سیام یہ نیکیوں کا فصل بہار ہوا کرتا ہے۔ جیسے فصل بہار میں، موسم بہار میں آپ ہر طرف دیکھتے ہیں ہریالی ہوتی ہے، سرسبز و شادابی ہوتی ہے، بیج کو آپ زمین میں ڈالیے، وہاں وہ اگ آتا ہے، وہ پنپتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں نیکیاں پنپتی ہیں، نیکیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اگر انسان تھوڑی سی کوشش کرے گا، ماہ سیام کے اندر اپنی بہیمیت والے پہلو کو دبا دے، حیوانیت والے پہلو کو تھوڑا سا وہ دبا دے اور ملکوتیت والے پہلو کو وہ پروان چڑھائے، یقینی طور پر پھر روزے کے وہ مقاصد حاصل ہوں گے جو اس کے ذریعے اصل مقصود ہیں۔ لعلکم تتقون، جہاں اس کے ذریعے بہت سے مقاصد حاصل کرنا اصل مقصود ہے، وہیں پر یہ بھی اصل مقصد ہے کہ انسان بہیمیت کو مغلوب کرے، بہیمیت کو دبا دے اور ملکوتی والی صفات کو پروان چڑھائے۔ روزہ یقینی طور پر انسان کی تربیت کا، اس کی نشو و نما کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور ہمیں غنیمت جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کا یہ فصل بہار ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ اس فصل بہار کی جتنی بھی ہم قدر کریں گے اور برائیوں سے اپنے آپ کو جتنا اجتناب کرائیں گے، یقینی طور پر پھر روزے کا وہ مقصد حاصل ہوگا جس کو لعلکم تتقون میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے صحیح مقاصد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔